صابر کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں. محمد صابر مائک پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ، مہمان اعظام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی انسان اپنے مالک حقیقی کے بتائے ہوئے راستے کو بھول کر گمراہی، کفر و شرک، بت پرستی اور عیش پرستی جیسی سینکڑوں آلائشوں میں پھنس گیا تو اس کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول کی بعثت فرمائی ہے. آج سے تقریباً 1450 سال قبل پیشتر کی حالات پر جب ہم ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات رود روشن کی طرح ظاہر ہو کر سامنے آتی ہے کہ جب سرزمین حجاز یہ مکہ، مدینہ اور طائف کا پرانا نام ہے، کہ جب سرزمین حجاز فسق و فجور، کفر و ضلالت، شراب نوشی، عیاشی، بدماشی اور مکاری کا گڑھ بن گئی، راہگیروں کو لوٹ لینا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اہل حجاز کی عادت بن گئی، تو اس وقت فاران کی چوٹیوں سے رشد و ہدایت کا آفتاب عالم تاب نمودار ہوا، جس نے 23 سال کی قلیل عرصہ میں پوری بنی نوع انسانی کو تہذیب و تمدن کی ایسی روشنی دکھلائی جس کی دنیا نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. آسمانی رسالت کی اس آفتاب نے فسق و فجور، کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نیکی و بھلائی، عدل و انصاف، رحم و مروت اور رشد و ہدایت کی شمع فروزہ کی. عدالت، بغض و حسد، خود گردی اور نفاق جیسی بدترین خصلتوں کو ہمدردی و غمگساری میں تبدیل کر دیا. وہ خطہ ارض جو سرزمین اصنام تصور کیا جاتا تھا، جہاں سینکڑوں بتوں اور اسٹیچوؤں کی پوجا ہوتی تھی، ارض مقدس اور مرکز انسانیت میں تبدیل ہو گیا. جب عرب کے باشندے کفر و شرک کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق سے روشناس کرایا اور صاف لفظوں میں کہا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے. محترم حضرات، جس وقت مسلمان چند اور گنے چنے تھے، اس وقت انہوں نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ہل گئی. جس قوم کو اپنی جمعیت پر بڑا ناز تھا، ان کے پرچے اڑ گئے. جنہیں اپنے تاج و تخت پر بڑا فخر تھا، ان کے سر پر غرور کو گھوڑے کی ٹھوکروں سے پامال کر دیا. بڑے بڑے بہادر اور سورما جنہیں اپنی طاقتوں پر بڑا غرور تھا، انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا. لیکن آج جب ہم امت مسلمہ پر نظر ڈالتے ہیں تو منظر بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے. طاغوتی اور شرکس قومیں ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. ہم پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے کہ ایک ملک کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے ملک کے مسلمان خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. آج جو کچھ شام، فلسطین، لبنان، برما وغیرہ میں ہو رہا ہے، آج جس طرح فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جس طرح فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج فلسطین میں ایسے حالات ہیں، نہ وہاں کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، نہ پینے کے لیے ایک قطرہ پانی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زبان کا ذائقہ نہیں مل رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ان معصوم بچوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں کہ دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف قتل و خونریزی کے بازار گرم ہیں. عفت معاب، خواتین کی عصمتیں دن دہاڑے محافظوں اور حکمرانوں کے ذریعے لوٹی جا رہی ہے. پوری فضا بھیانک اور خوفناک آوازوں سے گونج رہی ہے کہ راہ چلتے ہوئے ملت کا نوجوان گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے. حد تو یہ ہے کہ شیرخوار بچے بھی محفوظ نہیں رہے. بے رحم ظالم کے جوتے تلے دم توڑ دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن قوم حالات سے بے خبر باہم دستوں گریباں ہے. دشمن گھر کے دروازے توڑ رہا ہے لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں اور بنیادیں کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی نہیں جو قوم کو ماضی کی تاریخ یاد دلائے کہ کل تم ماضی میں ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح منظم اور مستحکم تھے اور آج تم خیزہ رسیدہ پتوں کی طرح منتشر اور پراگندہ نظر آتے ہو.
कल तुम एक तारीख सास कुव्वत थे और आज तुम हालात के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजारने वाली एक मजबूर और नातवा कौम हो। कि कल तुम समंदरों में घोड़े डालते थे, आज तुम खुद पानी से डरते हो। कि कल तुम हवाओं के रुख को मोड़ देते थे, आज हवाओं के थपेड़े तुम्हारे रुख को झुलसा देते हैं। अफसोस का मकाम है कि जिस कौम ने दुनिया को हिम्मत और बहादुरी के गुर सिखाए, आज वो बुज़दिल और कम हिम्मत है। जिस कौम ने दुनिया को इज़्ज़त और शराफत से नवाजा, आज वो खुद ज़लील व ख़ार है। जिस कौम ने दुनिया को इल्म फन से माला माल किया, आज वो खुद अपने आप से नाआशना है। जिस कौम ने दुनिया को ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका बताया, आज वो खुद नावाकिफ़ है। जिस कौम ने दुनिया को अखलाक व किरदार के चश्मे साफ़ी से सैराब किया, आज वो खुद तिश्नेयाब है। मोहतरम हज़रात, तारीख़ इस बात की शाहिद है कि जब भी हमारा रिश्ता कुरान और सुन्नत के साथ मजबूत रहा है तो कामयाबी और कामरानी ने हमारे कदम चूमे हैं, और जब हमने कुरान और सुन्नत को तर्क किया तो इज़्ज़त और शराफत की बुलंदियों से ज़िल्लत व पस्ती के गार में जा गिरे हैं। शेखुल हदीस मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा के जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी 3 साल की असीरी में ये बात गौर की कि इस उम्मत के ज़वाल के 2 असबाब हैं। नंबर 1 कुरान से दूरी, कुरान से ला ताल्लुक़। नंबर 2 बाहमी खाना जंगी और आपसी इख्तिलाफ। और आगे और वो लिखते हैं कि जो कौम दुनिया में किताब इलाही की हामिल हो, जो कौम दुनिया में खुदा की किताब रखती हो और फिर ज़लील व ख़ार हो, महकूम व मगलूब हो, तो समझ लीजिए कि वो ज़रूर किताब इलाही के साथ जुल्म कर रही है। उस पर ये सारा वबाल, सारी मुसीबतें, सारी आफतें इसी जुल्म की वजह से हैं। आज हमारा कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ है? आज हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि हम उसको सवाब की नीयत से पढ़ लेते हैं बगैर समझे हुए। हम उसके मानी और मतालिब को नहीं पढ़ते, हम उसके तर्जुमे और तफसीर को नहीं पढ़ते, हम उसमें तदब्बुर और तफक्कुर नहीं करते। ये उसके साथ जुल्म है। आज हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि अगर कोई शख्स आलम नशा में हो या सकरात की हालत में हो तो हम सिर्फ सूरह यासीन वगैरह पढ़कर उसकी रूह को आसानी के साथ निकाल देते हैं। मैं इसकी नफ़ी नहीं कर रहा कि ना पढ़ी जाए, पढ़नी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कुरान तो नहीं आया था। ये तो आया था दुनिया में इनकलाब लाने के लिए, ये तो आया था दुनिया में इमाम बनाने के लिए। सही मुस्लिम की एक हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल क़ौमि अक़वामन व यदउ बि आख़रीन, कि अल्लाह ताला भी इस कुरान ही के ज़रिए से कौमों को सर बुलंद करेगा और इस कुरान के तर्क कर देने के बाद कौमों को ज़लील करेगा। इसी हदीस को किसी शायर ने अशार का जामा पहनाया है कि इस कुरान में है अबतर के जहाँ की तालीम, इस कुरान में है अबतर के जहाँ की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया महू परवीं का अमीर। इस कुरान को थामेंगे तो महू परवीं के अमीर होंगे, इसी पीठ दिखाएंगे ज़लील कर दिए जाएंगे। और आज तकरीबन 350 साल से पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान ज़लील व ख़ार, महकूम व मगलूब है। आज हम लोगों का कुरान से ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि हम लोग कुरान को बेहतरीन और ख़ूबसूरत जुज़दानों में लपेट कर घर के सबसे ऊपर वाले ताक में रख देते हैं। आज कुरान हमारी घरों की अलमारियों के ज़ीब व ज़ीनत बना हुआ है, हालांकि वो तो हमारी ज़िंदगियों में ज़ीब व ज़ीनत बख्शने के लिए आया था। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने से कासिर हैं, जो देख कर भी कुरान नहीं पढ़ सकते। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। इसी को फ़ारसी में कहा है जिसका तो जवाब नहीं कि ख़ारस महजूरी कुरान शुदी, तुम ज़लील व ख़ार हुए, तुम महकूम व मगलूब हुए। ऐ मुसलमानों, इस कुरान को छोड़कर शिकवा संजे गर्दिशें दौरान शुदी, तुम शिकवा व शिकायत इन सियासतदानों, इन हुक्मरानों को ना लगाओ, तुम देखो तुम्हारे आमाल कैसे हैं। ऐ शबनम बर ज़मी उफ्तंदई, ऐ वो कौम जो शबनम की तरह ज़मीन पर पड़ी है। जिस तरह हम और आप शबनम को अपने पैरों तले रौंदते और कुचलते हैं, इसी तरह आज पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान रौंदी और कुचली जा रही है। सर नगू है लेकिन दर बगल दारी किताब ज़िंदगी, लेकिन होश में आ ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उम्मत मुसलमान कि वो किताब ज़िंदा तुम्हारे बगल में मौजूद है। आज किताब ज़िंदा हमारे बगल में मौजूद है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ सिर्फ उसे रमज़ान में रहता है, बाकी 11 महीने हमारा कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो ताल्लुक़ भी सिर्फ इतना है कि हम उसकी इबारत को पढ़ लेते हैं सवाब की नीयत से, हम उसमें तदब्बुर और तफक्कुर नहीं करते। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते? क्या उसमें तदब्बुर और तफक्कुर नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं? दूसरी जगह फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल,
یہ لوگ تو جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، یہ قرآن کل قیامت کے روز یا تمہارے موافق گواہی دے گا یا تمہارے مخالف گواہی دے گا۔ اور خود قرآن میں موجود ہے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت پیش کریں گے، اے میرے رب یہی ہے وہ میری قوم جنہوں نے اس قرآن کو پچھے پشت ڈال دیا تھا، جنہوں نے اس قرآن سے سر منہ انحراف کیا تھا، ہم کیا عذر پیش کریں گے۔ دوسری ہمارے ذلت و پستی کی وجہ اختلاف، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت بٹو۔ اسی کو دوسری جگہ کہا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو یہ کہ تم کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ آج یہی ہوا ہے کہ آج ہماری ہوائیں اکھڑ گئی ہیں۔ آج بھی اگر صرف عرب ممالک یکجا ہو جائیں، میں پوری مسلم ممالک کی بات نہیں کر رہا، صرف عرب ممالک کی، اگر عرب ممالک یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے، ایک ہو جائے تو ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دے رکھی ہے تیل کی شکل میں، لیکن اختلاف، انتشار، گروہ بندی، جتھے بندی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کل تک جو قومیں ہماری محکوم و مغلوب تھی، آج ان کی وحشت و دہشت ہم پر طاری ہے۔ ہماری ایک آبادوں سے پہاڑوں کے دل لرز جایا کرتے تھے، آج ہماری سینکڑوں آبادیں بے اثر ہیں۔ عرفات وہی ہے، تاثیر بدلی ہوئی ہے، انسان بھی وہی ہے، روح بدلی ہوئی ہے، اور اللہ کا قانون بھی وہی ہے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے تبدیل نہیں ہوتا۔ آج بھی وہی قانون ہے جو 1450 برس پہلے صحابہ کرام کے لیے تھا، کہ قرآن تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ آج تم سربلند نہیں تو کیا کہیں کہ قرآن جھوٹا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم صرف نام کے مومن اور نام کے مسلمان ہیں۔ آج پوری دنیا میں تانے دے رہی یہ مسلمان، یہ مسلمان۔ ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے، کہتا ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب ممکن ہی نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی قوم موجود نہیں۔ بتائیے، ہم اپنی ذات سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں۔ آج ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر تغیر و تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں تبدیل کیا، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور خود کو حالات کے مطابق نہیں ڈھالا اور قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تب تک ہم اس شعر کے مصداق رہیں گے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی وما علینا الا البلاغ۔